السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں صوفیہ کے ٹھکانے پر بیٹھی بالا خاتون رو رہی ہوتی ہیں اور حلیمہ کو یاد کرتے ہوئے کہتی ہیں، کیا تم بہت ڈری ہو بیٹی؟ اگر مجھے معلوم ہوتا تو کیا میں نہ آتی؟ کیا تمہاری ماں نہ آتی؟ ڈرو مت حلیمہ، ڈرو مت میری بیٹی۔ وہ اس کے کپڑے اپنے سینے کے ساتھ لگاتے ہوئے کہتی ہیں، حلیمہ میری بیٹی میں یہاں ہوں۔ غار میں برہان عثمان صاحب کے پاس آ کر کہتا ہے، حضور شہزادے آئے ہیں۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں، انہیں آنے دو۔ کچھ دیر کے بعد ارحان اور علاؤالدین وہاں پہ آتے ہیں۔ انہیں دیکھتے ہوئے عثمان صاحب کہتے ہیں، میرے بچوں تم آخر آ ہی گئے۔ تو ارحان کہتا ہے، حضور آپ کے حکم سے ہم نے ترکمان قبیلوں پر حملہ کیا، ہم نے ان کے سرداروں کی حمایت حاصل کی اور ان کے سپاہیوں کو اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ وہ اب جنگل میں آپ کے حکم کے منتظر ہیں۔ یہ سن کر عثمان صاحب ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پھر علاؤالدین حلیمہ سے کہتا ہے، مریم تم یہاں بھی کیا کر رہی ہو؟ جواب میں عثمان صاحب کہتے ہیں، مریم چلو بیٹی، تم نے ہماری ہر ممکن مدد کی، میں نے تمہیں رات کے اندھیرے کی وجہ سے نہیں جانے دیا تھا، اب تم جاؤ، اب جلدی سے فاطمہ کے پاس جاؤ۔ یہ سنتے ساتھ ہی حلیمہ چلی جاتی ہے اور عثمان صاحب یوسف سے کہتے ہیں، سپاہیوں سے کہو کہ اسے بحفاظت لے جائیں۔ عثمان صاحب کے اشارے پر جیر کتے اور بران بھی چلے جاتے ہیں اور عثمان صاحب کے کہنے پر شہزادے ان کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ علاؤالدین کہتا ہے، بابا آپ نے یوسف کو حکم دیا کہ وہ کچھ بھی نہ بتائے، حضور آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ ارحان کہتا ہے، ہم محاصرے کے قریب ہیں، کیا آپ ترکمان سپاہیوں کو محاصرہ کرنے سے روکنا چاہتے ہیں؟ لیکن نہیں، ہماری طاقت اب اس کے لیے کافی نہیں ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، بالا خاتون زندہ ہیں۔ ارحان حیرانگی سے پوچھتا ہے، کیا؟ علاؤالدین بھی حیرانگی سے پوچھتا ہے، بابا کیا کہا آپ نے؟ کیا میری ماں زندہ ہیں؟ تو عثمان صاحب کہتے ہیں، میرے بچوں بالا زندہ ہے۔ یہ سن کر ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا اور وہ عثمان صاحب کے ساتھ لپٹ جاتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور عثمان صاحب کہتے ہیں، میرے بچوں آپ کی ماں زندہ ہے۔ اس شیطان صوفیہ نے تمہاری ماں کو اغوا کر لیا ہے، مگر اس بات کا بھی ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا اور وہ دونوں بہت زیادہ خوش دکھائی دیتے ہیں، ایک دوسرے کو گلے لگا لیتے ہیں۔ ارحان کہتا ہے، ہمارے پاس ماں کی آغوش اور ان کا مضبوط سہارا ہے میرے بھائی۔ علاؤالدین بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ پھر عثمان صاحب ان سے کہتے ہیں، میرے بیٹو، یہ ساری جدوجہد تمہاری ماں کو واپس لانے کے لیے تھی، لیکن بالکل فکر نہ کرو، ہم اپنی زمینیں بھی واپس لیں گے اور بالا کو بھی بچائیں گے۔ ہم ان سے وہ سب کچھ واپس لیں گے جو انہوں نے ہم سے چھینا تھا، ہم انہیں اس دنیا میں یہی جہنم کے عذاب میں مبتلا کریں گے، بالکل فکر نہ کرو۔ اگلے دن حلیمہ کا سپاہیوں کے ساتھ جنگل سے آگے بڑھ رہی ہوتی ہے اور ان سے کہتی ہے، مجھے بتاؤ قبیلہ کہاں ہے، میں خود چلی جاؤں گی۔ مگر سپاہی کہتا ہے، عثمان صاحب کا حکم ہے کہ اکیلا نہ چھوڑنا، ہم ان کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتے مریم۔ اس لیے منگولوں نے بڑی تعداد میں گھیر لیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر سپاہی مریم سے کہتا ہے، مریم بھاگو اور اپنے آپ کو بچاؤ۔ مریم گھوڑے کو پیچھے موڑ لیتی ہے اور سپاہی ان کے ساتھ لڑنے لگ جاتے ہیں۔ صوفیہ کے ٹھکانے پر بالا خاتون بہت غمگین دکھائی دیتی ہیں، اس لیے انہیں بستر میں حلیمہ کی کنگھی دکھائی دیتی ہے جسے وہ اٹھا لیتی ہیں اور اسے دیکھتے ہوئے بہت خوش ہوتی ہیں۔ پھر کہتی ہیں، میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں تمہیں تلاش کروں گی بیٹی، میں انہیں دردناک تکلیف دوں گی، یہ پچھتائیں گے کہ انہوں نے مجھے زندہ کیوں چھوڑا۔ اس لیے صوفیہ وہاں پہ آتی ہے۔ یہ محسوس کرتے ساتھ ہی بالا خاتون کنگھی چھپا لیتی ہیں اور صوفیہ پوچھتی ہے، بالا کیا تم سوئی؟ بالا خاتون کہتی ہیں، تم میرے صبر کے امتحان لے رہی ہو۔ صوفیہ کہتی ہے، پریشان نہ ہو، اب مزید کوئی امتحان نہیں ہے، ہم کچھ ہی دیر میں روانہ ہوں گے۔ بالا خاتون اٹھتی ہیں اور اس کے پاس آ کر پوچھتی ہیں، صوفیہ میری بیٹی کہاں ہے؟ تو صوفیہ کہتی ہے، اپنی بیٹی کو ڈھونڈنے سے پہلے ہی مر جاؤ گی بالا، تم اور عثمان دونوں آج مر جاؤ گے۔ جنگل میں کیوماز گھوڑا دوڑاتا عثمان صاحب کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، ہم نے گرجا گھر تلاش کر لیا ہے اور کچھ سپاہیوں کو وہاں چھوڑ دیا ہے۔ پھر وہ غوث کہتا ہے، وہ وہاں نظر رکھے ہوئے ہیں، منگول سپاہی اور بازنطینی فوج دونوں گرجا گھر میں موجود ہیں میرے حضور، اور اس گرجا گھر کا دروازہ بہت مضبوط ہے۔ تو ارحان کہتا ہے، ان کے 1000 سپاہیوں کا سامنا کرنے کے لیے بھی ہم میں سے ایک ہی کافی ہے، الحمدللہ۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں، اب میری بات غور سے سنو، ہم اپنے افواج کو 2 حصوں میں تقسیم کریں گے، آدھی سامنے والے حصے پر حملہ کرے گی، بقیہ آدھی گرجا گھر کے پچھلے حصے سے اندر داخل ہوگی۔ علاؤالدین یہ فریضہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو علاؤالدین کہتا ہے، جیسے آپ کا حکم، ہم حکمت عملی سے یہ کریں گے اور انہیں معلوم ہوئے بغیر اندر داخل ہوں گے میرے حضور۔ پھر عثمان صاحب ارحان سے کہتے ہیں، تم اور سپاہی میرے ساتھ سامنے سے حملہ کرو گے، ڈالیں تیار کرو۔ آئیکت کہتا ہے، میرے حضور انہوں نے کہا ہے کہ دروازے مضبوط ہیں، ہم اکیلے یہ کیسے کریں گے؟ جواب میں عثمان صاحب کہتے ہیں، آئیکت ہم کر لیں گے، سب سے پہلے ہم گرجا گھر کو تباہ کریں گے، پھر ہم بالا کو بچائیں گے، پھر انشاءاللہ اس کے بعد ہم ان سے اپنا قبیلہ واپس لیں گے۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ ہی وہ سب نکل پڑتے ہیں۔ ادھر بالا خاتون صوفیہ سے پوچھتی ہیں، تم نے اس کے ساتھ کیا کیا صوفیہ؟ تم نے میری چھوٹی بچی کے ساتھ کیا کیا؟ وہ کہاں ہے؟ میں تم سے اس کا حساب۔ یہ سنتے ساتھ ہی صوفیہ ایک دم سے خنجر ان پہ تان لیتی ہے اور کہتی ہے، میں نے نہیں بلکہ تم اور عثمان اس کا حساب دو گے، تم نے میرے ساتھ جو کچھ کیا تم اس کی قیمت ادا کرو گے، اتنی تکلیف دوں گی کہ تم مجھ سے بھیک مانگو گے۔ سپاہیوں جلدی سے چھکڑے تیار کرو، عذاب کا وقت قریب آ رہا ہے۔ اس لیے میں ارسطو آ کر کہتا ہے، محترمہ ہمارے سپاہیوں نے عثمان کو یہاں قریب دیکھا ہے۔ یہ سن کر صوفیہ غصے سے کہتی ہے، غارت ہو۔ بالا خاتون خوش ہوتے ہوئے کہتی ہیں، میرا عثمان۔ تو صوفیہ ان سے کہتی ہے، بیکار امید مت رکھو، عثمان اپنی موت سے ملنے آ رہا ہے، میں تمہارا خون اس جگہ بہاؤں گی جہاں میں نے تمہاری بیٹی کی پرورش کی تھی، میں تمہاری لاش گرجا گھر کے دروازے پر لٹکاؤں گی۔ بالا خاتون کہتی ہیں، میں قسم کھاتی ہوں کہ ہم تمہیں پچھتانے پر مجبور کر دیں گے صوفیہ، ہم کبھی بھی تمہارے آگے نہیں جھکیں گے، تم ہار
گئی صوفیا، ہار گئی، تم ہار گئی۔ صوفیا رستوں سے کہتی ہے دروازے کے سامنے مزید سپاہیوں کو کھڑا کر دو، اب جاؤ اور عثمان سے ملنے کی تیاریاں مکمل کرو۔ یہ کہتے ساتھ ہی صوفیا نکل جاتی ہے۔ بالا خاتون کنگھی دیکھتے ہوئے کہتی ہیں ہم تمہیں مار ڈالیں گے صوفیا۔ دوسری طرف جنگل سے حلیمہ آگے بڑھ رہی ہوتی ہے کہ کئی سپاہیوں کو آتا ہوا دیکھ کر ایک دم سے چھپ جاتی ہے اور کہتی ہے عثمان کے سپاہی چاروں طرف پھیل چکے ہیں۔ ادھر ادھر دیکھنے کے بعد سپاہی آگے بڑھ جاتے ہیں، جبکہ حلیمہ آگے بڑھ کر خفیہ راستے سے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ گرجا گھر کے سامنے عثمان صاحب گھات لگائے بیٹھے ہوتے ہیں تو ران ان سے کہتا ہے میرے حضور یہی جگہ ہے۔ شامل کہتا ہے ان کتوں کے گرجا گھر بھی ان کے قلعوں کی طرح ہیں۔ عثمان صاحب علاؤالدین سے کہتے ہیں تم جنگجو کے ساتھ پیچھے سے گرجا گھر میں داخل ہوگی، چلو شاباش بیٹا۔ یہ سنتے ساتھ ہی علاؤالدین توران اور چند سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھ جاتا ہے اور عثمان صاحب اورحان سے پوچھتے ہیں کیا بارود تیار ہے؟ جواب میں اورحان کہتا ہے جی ہاں یہ تیار ہے اور اس دروازے کو گرانے کے لیے کافی ہے، آپ بالکل فکر نہ کریں۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں چلو سپاہیوں ڈھالیں لے لو، آج انتقام کا دن ہے۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ ہی وہ سب نکل پڑتے ہیں۔ گرجا گھر میں صوفیا کمانڈروں کے ساتھ منصوبہ ترتیب دے رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے وہ دروازے سے اندر آنا چاہیں گے، میں نہیں چاہتی کہ وہاں سے ایک بھی ترک آئی، یقینی بناؤ کہ دروازہ محفوظ ہے اور تیراندازوں کو دیواروں پر کھڑا کرو۔ زرہ پہنے سپاہی دیواروں کے اندر انتظار کریں گے، یہ وہ دستے ہوں گے جو ترکوں کو ختم کریں گے۔ اس لیے حلیمہ وہاں پہ آتی ہے۔ حلیمہ کے آتے ساتھ ہی سب سپاہی چلے جاتے ہیں اور صوفیا اس سے پوچھتی ہے تم یہاں کیا کر رہی ہو پوئینا؟ جواباً حلیمہ کہتی ہے خالہ عثمان کو گرجا گھر کے بارے میں ہر چیز معلوم ہے، اب وہ ہم پہ حملہ کرے گا۔ یہ سن کر صوفیا مسکراتے ہوئے کہتی ہے میں یہ جانتی ہوں یہ عثمان اور بالا کا انجام ہوگا، تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھو گی کہ تمہارا انتقام کیسے لیا جاتا ہے میری ننھی چڑیا۔ حلیمہ کہتی ہے جنہیں میں جانتی ہوں ان میں سب سے زیادہ مضبوط عورت آپ ہیں، آپ یہ کیسے کریں گی؟ صوفیا رستوں سے کہتی ہے اولوگان کو خبر بھیجیں، اب وہ جنگ ہوگی جس میں عثمان اور اس کا سارا کنبہ اپنے اختتام کو جا پہنچیں گے۔ گرجا گھر کی بلندی پر کھڑا بازنطینی سپاہی عثمان صاحب کو آتا ہوا دیکھ کر کہتا ہے حملہ ہوا ہے، حملہ ہوا ہے، عثمان کے آدمی آ رہے ہیں، تیراندازوں تیار ہو جاؤ۔ یہ سنتے ساتھ ہی بازنطینی تیرانداز تیر برسا دیتے ہیں، مگر عثمان صاحب اور ان کے ساتھی ڈاہلوں کے ذریعے مضبوط حصار بنا لیتے ہیں۔ زبردست تیراندازی ہوتی ہے، ڈاہلیں تیروں سے بھر جاتی ہیں۔ موقع ملتے ساتھ ہی عثمان صاحب تیراندازوں کے ساتھ حملہ کرتے ہیں اور زبردست حملوں میں کچھ بازنطینی مارے جاتے ہیں۔ پھر سے حملہ ہوتا ہے، وہ سب ڈاہلوں کے پیچھے پھر سے چھپ جاتے ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہیں، تیر مارتے ہیں، چھپتے ہیں اور پھر سے وار کرتے ہیں۔ کرتے کرتے وہ کئی تیراندازوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور آپ وہ ویڈیوز سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنے اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔